السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ شب برات، جسے لیلۃ النصف من الشعبان بھی کہا جاتا ہے، اسلامی سال کی ان بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی دی جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل اور اہل روحانیت اس رات کو خاص طور پر اصلاح نفس، توبہ، دعا اور جائز حاجات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محبت بھی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، والدین اور اولاد میں محبت ہو، یا دو دلوں کے درمیان جائز اور پاک رشتہ ہو، اسلام محبت کے خلاف نہیں بلکہ پاکیزہ، حلال اور متوازن محبت کا داعی ہے۔ اسی تناظر میں شب برات میں محبت کے لیے ایک خاص عمل کیا جاتا ہے جو کہ شرعی حدود کے اندر ظلم، جبر اور کسی کے حق کو پامال کیے بغیر کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ آپ اپنے سنگ دل محبوب کے دل میں اپنی شدید محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ محبوب جو آپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، آپ سے ملنا گوارا نہیں کرتا، وہ اس ایک رات کے عمل سے آپ کی شدید محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ سے ملے بغیر، آپ سے بات کیے بغیر، آپ کو دیکھے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اسلام میں محبت کوئی جادو یا زبردستی کا عمل نہیں بلکہ دلوں کا میلان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے۔ کوئی وظیفہ، دعا یا عمل تب ہی اثر کرتا ہے جب اللہ چاہے، اس لیے نیت کا درست ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب برات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ کثرت سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے کینہ، حسد، شرک اور قطع رحمی والوں کے۔ اس رات عبادت اور دعا کی خاص قبولیت ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص محبت، صلح، الفت اور رشتوں کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ محبت کے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کے پاس 5 چیزیں یا اس کا کہہ لیجئے کہ 5 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ نیت صاف اور خالص رکھیں۔ نیت شادی، صلح کی ہو، حرام تعلق کی نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر کسی کی موجودہ ازدواجی زندگی خراب نہ کرنی ہو۔ تیسرے نمبر پر نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے وظیفے کم اثر کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر دل میں کینہ اور حسد نہ رکھیں۔ 5ویں نمبر پر نتیجہ اللہ وحدہ لا شریک پر چھوڑ دیں۔ اب اس عمل کے ٹائم کی طرف اور طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا وقت شب برات یعنی 15 شعبان کی نماز عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت ہے۔ عمل کے لیے افضل وقت تہجد کا وقت میں تو عرض کروں گا کہ آپ اس وقت پر کریں۔ اس کے بعد اس کی تیاری ہے۔ آپ نے اس عمل کے لیے جو تیاری کرنی ہے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد اس عمل کے لیے تنہا اور پاک جگہ منتخب کریں۔ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں پر اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کریں کہ اے اللہ، میں جو یہ عمل کر رہا ہوں اس کو پورا فرما دے، اس محبوب کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے شدید محبت عطا فرما دے، ہمیں نکاح کے بندھن میں باندھ دے، ہمیں ناجائز تعلقات سے، بد نظری سے، گناہوں سے بچا لے۔ اس کے بعد آپ نے
اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی 11 مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب یہ وظیفہ پورے دھیان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ودود، جس کا مطلب ہے اے بہت محبت پر پیدا کرنے والے، آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یہ آیت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، جو کہ سورہ طٰہٰ کی ورس نمبر 39 یعنی سورہ طٰہٰ کی 39 نمبر آیت ہے، اس کا یہ حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھیں، اے اللہ اگر فلاں شخص یعنی اپنے محبوب کا نام لیں میرے حق میں بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے پاک محبت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، اے اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اگر وہ شخص اس کا نام لیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت، نرمی اور رغبت ڈال دے، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، آمین۔ اس کے بعد آپ نے عمل ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ سے سن لیجئے، شب برات کی رات میں یہ عمل اگر تہجد کے وقت کریں تو بہت اچھا، ورنہ نماز عشاء اور فجر کے درمیان آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت کا جو حصہ میں نے عرض کیا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ خواتین کے لیے اس میں خاص ہدایت ہے کہ وہ مینسز کی حالت میں یہ والا عمل نہ کریں، باقی ذکر اور دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک وہ 111 کی بجائے 313 مرتبہ یا ودود پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھیں گے، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور خواتین نہ نفل پڑھ سکتی ہیں اس وقت پر، اور نہ ہی قرآن پاک کی آیات، باقی ذکر اور درود اور دعا کی جا سکتی ہے۔ محبت کے وظیفے کے جو اثرات ہوں گے، اکثر افراد جن کو ہم نے یہ گزشتہ سالوں میں عمل بتایا اور جن لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے محبوب کے رویے میں فوراً نرمی آئی، بات چیت بند تھی، راستے کھل گئے، رکاوٹیں ختم ہو گئی، رشتے کی بات آگے بڑھی، یا پھر دل خود بخود مطمئن ہو گئے، اور اب وہ الحمدللہ شادی کے بعد ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ چند اہم غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ عمل وظیفہ ہے، اللہ کے حضور درخواست اور دعا ہے، نہ کہ کوئی جادو۔ یہ کسی کو غلام بنانے کا عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زبردستی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور وہی دلوں کا مالک ہے، وہی فریاد سن کر دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اگر وظیفہ اثر نہ کرے تو مایوس نہ ہوں، دعا نہ چھوڑیں، بلکہ صدقہ دیں، والدین کی خدمت کریں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ شب برات محبت مانگنے کی رات ضرور ہے، مگر محبت چھیننے کی نہیں، یہ رات دلوں کو جوڑنے کی ہے، توڑنے کی نہیں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے پاک نیت سے یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ محبت ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شب رات کے ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں اور یہ عمل کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ اپنے استاد شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ روحانی اسکول پر پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔